السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی کے ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پھر سے تمام احباب کا میرے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، چلیے ہم سب مل کر اس بیان کو سنتے ہیں۔ انشاءاللہ اس بیان کو سننے سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
سارے لہر میں میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا ہے روزانہ ایک مرتبہ اسی انداز میں جو درود شریف پڑھے اللہ کریم ہر سال اسے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ زیادہ پڑھ لیں تو آپ کی مرضی، کم از کم اس طرح لہر کے موج مستی میں تصورات کی دنیا میں ایسے جیسے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے، حضور کے روضہ انور کے سامنے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں، مواجہ شریف کے سامنے، اس انداز سے میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ وہاں جا کر سنانے کا بھی موقع عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش۔ اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو آباد اور خوش رکھے۔ آج کا سالانہ پروگرام اور اس سالانہ پروگرام میں الحمدللہ ایک مرتبہ دوبارہ اس فقیر کی حاضری، آپ حضرات کی دعائیں، محبت ادارے والوں کا تعاون اور حضرت اقدس قاری محمد عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ کریم تدیر ان کا سایہ ادارے پر، ہمارے پر، ان کے بچوں پہ اللہ رکھے اور ان کو اللہ ہر آن ہر گھڑی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نافع نصیب فرمائے۔ اللہ ہر سال انہیں ان کی فیملی کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہے، جب دینے میں کمی نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا، تو ہم مانگنے میں کیوں کنجوسی کریں؟ اللہ سے مانگ لو، جو مرضی اللہ سے مانگ لو، عزت مانگو، اولاد مانگو، شہرت مانگو، قیامت تک آنے والی نسلوں میں حج لکھوا لو اللہ سے، اوکے؟ وہاں کون سا پیسہ دینا پڑتا ہے؟ یا اللہ میری نسلوں میں قیامت تک عمرہ لکھ دے، یا اللہ میری نسلوں میں قیامت تک حج لکھ دے، اللہ میری نسلوں میں قیامت تک عالم لکھ دے، اللہ میری نسلوں میں قیامت تک بعمل حافظ لکھ دے، اللہ میری نسلوں میں قیامت کی صبح تک جتنی نسلیں آگے بڑھتی جائیں گی تمام متقی پرہیزگار لکھ دے۔ میرے گھرانے میں اللہ غیرت کو، عزت کو، فضل کو، رزق کی ترقی لکھ دو۔ یہ اللہ سے مانگو، لیکن مانگنے کا ایک وقت ہے۔ جس طرح دکان پر جانے کا، اسکول میں جانے کا، اور اس طریقے سے ٹیوشن، جتنے کاموں پر آپ لگے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا، اس طرح اللہ سے مانگنے کا ایک وقت ہے، خاص وقت۔ باقی ہر وقت اللہ سے مانگو، خاص وقت یہ کہ تہجد کے وقت اللہ سے۔ علماء فرماتے ہیں کم سے کم روزانہ 10 منٹ اللہ سے بندہ یکسوئی کے ساتھ مانگے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ لگے کسی کے آگے دامن پسار کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مانگنا نہیں، یہ عادت ہے۔ جس طرح ہم مانگتے ہیں اس پر بھی اللہ دے دے، اللہ کی مہربانی۔ یہ ہماری ایک عادت ہے، بجلدی سے ہاتھ مٹکاتے ہوئے، انگلیوں کے پٹاخے نکالتے ہوئے، پیر آگے پیچھے مروڑتے ہوئے، موبائل چیک کرتے ہوئے، دائیں بائیں گھڑی دیکھتے ہوئے، جوتوں کا خیال کرتے ہوئے، ہماری عادت ہے۔ یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں ادھر فقیر بن کے بیٹھو اور فقیر غنی کے سامنے بیٹھے اور اپنی اوقات کو اللہ کے آگے ظاہر کرے، اپنی شان کو نہیں، اوقات کو اللہ کے آگے ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے میں دنیا کا عہدیدار ہوں، دنیا میں ترقی یافتہ ہوں، ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہوں، پیسہ میرے پاس، گاڑی میں، لیکن ہے تیرے در کے فقیر اللہ۔ میں فقیر بن کے تیرے دروازے پر آیا، اور فقیر کے اندر تکبر نہیں ہوتا، فقیر میں منہ ملاحظہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اور اپنے آپ کو جھکا کر مانگتا ہے۔ اللہ سے اپنے آپ کو جھکا کے مانگے، یہاں تک کہ آپ کی ظاہر بھی اللہ کے آگے جھکا ہو اور باطن بھی اللہ کے آگے جھکا ہو۔ ظاہر یہ کہ ہاتھ اٹھے، نگاہیں شرم سے نیچی ہوں، اور آپ کی ٹھوڑی میری ٹھوڑی سینے پہ لگی ہوئی ہو، پھر اس اللہ سے مانگنا۔ اور مانگنے میں دیکھو، اب یہاں اس ادارے کے اس پروگرام میں آپ حضرات تشریف فرما ہوئے، اب حضرت قاری صاحب، دیگر حضرات جتنے آئے، انہوں نے مدارس کی ترجمانی کی اور بتلایا کہ یہ مدارس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ ہوا سال میں یہ کیا، اتنے بچے، اتنی بچے، اتنے طالب علم، اتنی طالبات فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، تو یہ بتایا۔ اور ترجمانی آپ حضرات نے اپنے مالی تعاون سے جو پورا سال کیا، 1.5 کروڑ کے لگ بھگ، یہ زبان کے بول ہلکے ہیں لیکن 1.5 کروڑ اکٹھا کرنا، پھر اس کو امانت داری کے ساتھ خرچ کرنا،
اکٹھا تو بندہ جا کے کر لے، لیکن اس کو امانت داری کے ساتھ خرچ کرنا۔ ایسے مدارس کے اندر حضرت قاری صاحب سمیت ایسے بھی ہیرے ہیں جس کو پہلے زمانے میں بھانڈ کا کرتے تھے، پھر کھلا کا کرتے تھے، پھر چھٹا کا کرتے تھے، انگریزی کے اندر چینج آ گیا۔ یعنی اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ مدرسے کے پیسوں میں سے اگر کھلوں میں سے چینج لینا پڑ جاتا تو وہ بھی نہیں دیا کرتے تھے کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جانے۔ اور یہ برکات ہیں آج ان کی حضرات کی برکت سے۔ تو اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، زبان سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس زبان کی ترجمانی نہیں ہو رہی۔ یہ زبان ترجمان بنی لیکن زبان کی ترجمانی نہیں ہو رہی، اور پھر ہمارے مانگنے میں کوتاہی نظر آ رہی، اس کے دینے میں نہیں۔ دل کی ترجمان زبان ہے، زبان کا ترجمان آنکھ ہے۔ بندہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے یہاں بیٹھ کے بولنا ہے، زبان نے ترجمانی۔ میرے دل نے چاہا کہ مجھے پیاس لگی، دل نے خواہش پیدا کی کہ پینا، زبان نے ترجمانی کی۔ سردی کا موسم ہے، دل نے چاہا کہ نہانا ہے، من نے کہا، تو دل کی خواہش زبان پر آئی، زبان نے ترجمانی کی، باقی اس کی ترجمانی نہیں ہو رہی۔ جیسے گھر کے اندر بچے نے امی سے کہا، امی جی مجھے آپ جو ہے وہ سینڈوچ بنا دے، برگر بنا دے، اماں مجھے پاپڑ تل کے دے، آلو کے چپس بنا دے۔ اماں نے کہا ٹھہر جا، دل کے اندر خواہش تھی، زبان بول پڑی۔ لیکن جب اماں نے کہا آج نہیں، کل بنا دوں گی، آج میرے پاس ٹائم نہیں، پرسوں کر دوں گی، تو پھر اس دل نے کہا بھئی، زبان نے کہا بھی کیا کرنا چاہیے، آنکھ نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی ترجمان ہوں۔ پھر زبان نے کہا، آنکھ نے آنسو نکال کے دکھایا، وہ اماں کا دل کل پر جو تھا وہ آج میں دل نرم ہو گیا، گلے اچھا کھا لے بھائی۔ تو زبان کی ترجمان آنکھ ہے۔ اللہ سے مانگنا، ہاتھ اٹھا کر اور ساتھ وی 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 کر کے تھوڑا سا آنسو نکال کے دکھا دینا۔ اب جب یہ ترجمانی اللہ کے دربار میں پہنچے گی، رحمت تو پہلی نرم ہے اس کی میرے بھائی، ہر ایک پہ برس رہی، نیکوکاروں پر بھی گناہگاروں پر بھی۔ اگر گناہگاروں پر نہ برستی تو زمین پر اس کا وجود مشکل ہو جاتا، آسمان کے سائے تلے اس کی ہستی مشکل ہو جاتی، سب پر ایک پر اللہ کی رحمت برس رہی۔ لیکن اس رحمت کے مطلب کو الٹا لیا ہوا، بندہ ڈھٹائی پر آیا ہوا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سدھارے، مگر یہ نہ ہو کہ یہ رحمت کے اندر تبدیل ہو جائے، اور قیامت کے دن کہا جائے کہ ہم نے تجھے مہلت دی تھی، تیرے بندے مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم تجھے بار بار چھوٹ دیتے تھے، تجھے ہلاتے تھے، ہم سیدھے طریقے سے تجھے اپنا آپ منواتے تھے، تو ہماری مانتا نہیں تھا، ہم نے ٹیڑھے طریقے سے منوایا۔ پھر کبھی فصلوں کی پیداوار گھٹا کر، کبھی بڑھا کر، کبھی بیمار کر کے بستر پر لٹا کر، کبھی صحتیابی دلا کر، ہم نے بتایا نا، کبھی بچیوں کے رشتوں میں پریشان کرا کر، کبھی دہلیز کے رشتے دلوا کر، ہم نے اپنا آپ تو یہ دکھایا نا، موت کے گھاٹ میں اتار کر پھر واپس لا کر، اسباب کے ہوتے ہوئے تجھے پریشان کرا کر تجھے آزمایا، اپنا آپ بتایا کہ میں ہوں۔ ارے بھئی کیا ہوا؟ موت کی دہلیز سے آیا، بتایا کہ میں ہوں۔ ارے کیا ہوا؟ مرتے مرتے بچا، بتایا میں ہوں۔ یار خدا کا شکر ہے تیرے مشورے پر عمل نہیں کیا، ورنہ کرتا تو میرا تو بیڑا غرق ہوتا، بتایا میں ہوں۔ ایسی چیزیں جہاں سے ظاہر کے اندر مایوسی اور پریشانی نظر آ رہی تھی، ان راستوں سے اللہ نے کامیابی دکھلائی، میں ہوں۔ اے بندے تو سدھر جا۔ یہ تو جو بازاروں کے اندر یہ اپنے آپ کو کپڑوں کی بناوٹ میں، سجاوٹ میں، اور اپنے آپ کو بیوٹی پارلر کی بناوٹ سجاوٹ میں جو دائیں بائیں آگے کرتا پھر رہا ہے نا، بس میرے ایک جھٹکے کی مار ہے، تیرے اس پورے وجود پر جو میرے رحمت کا خول چڑھا رکھا ہے، اتنا سا سراغ کھول دوں، مجھے میری کبریائی کی قسم سلام کرنے والے تیرے پاس بیٹھنے کی گوارا نہیں کریں گے۔ تیرے اندر کی بدبو جو میں نے پردوں میں چھپا رکھی ہے، اگر میں اس کو ظاہر کر دوں، تیرے جنازے والی چرپائی کو لوگ ہاتھ نہیں لگائیں۔ یہ میری رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اور خبردار یہ انگلیوں کا اٹھانا، یہ ہاتھوں کا مٹکانا، یہ دائیں پیٹ یوں کرنا، مونچھوں کا مروڑی دینا، مونچھوں کے بال زبان کے اندر منہ میں لے کر اور مجھے یوں کر کے دیکھنا، مجھے پتا تو کون ہے، آنکھ نیچی کر، ورنہ میں نے بڑے بڑوں کی گردنوں کے ذریعے سیدھے کر کے رکھ دیے۔ میں وہ بے نیاز ذات ہوں جو مجھے یوں انگلی دکھاتا ہے، میں اسے بستر پر اتنا مجبور کر کے پھینک دیتا ہوں، پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ جو حکومتوں کے بلبوتے پر اور عہدے پر اور پیسے پر میری ذات کے ساتھ ٹکر لیتے تھے، کیا تُو نے گلی محلوں میں نہیں دیکھا میں نے پیمپر پہنا کے بستروں پہ لٹا دیا؟
تو بھی اپنی اوقات میں رہ کر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. پتہ کون ہے تو؟ آج شیخ صاحب، راجہ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، اگر میں ایک اشارہ کر دوں تیرے اندر کا بار بار کا اندر آ جائے، تجھے دنیا انسان بھی نہیں کہے گی. یہ تو میری رحمت کا کمال ہے کہ بندے میرے دن کے اجالے میں اپنوں سے، پرایوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے، سگی بیوی جس کے ساتھ تو دن رات رہتا ہے، رات کو جس کے ساتھ سوتا ہے، اس سے بھی میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. خبردار میرے سامنے اکڑا نہ کر، میرے سامنے عجز الکساری کے ساتھ رہا کر، ذرا نیوی تان کے سر جھکا کے رہا کر. جن گلیوں میں سلام کیا جاتا تھا، میں بے نیاز ذات ہوں، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا ان گلیوں میں تجھے لعنت کے توق نہ ڈلوا دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں. مدرسے کی دیوار ہو، ساتھ والا مکان ہو، اے میرا بندہ ساتھ والے مکان میں کسی کے پاس ہتھوڑی ہو اور کیل ہو، جب وہ دیوار میں کیل کو لگائے گا، ایک دو ضربے ہتھوڑی کے لگائے گا تو ٹھک ٹھک کی آواز مدرسے میں آوے گی. حضرت قاری صاحب فرمائیں گے جب منع کر کیا حدیث کا درس ہو رہا ہے، جب منع کر کیا بچوں کی کلاس لگی ہوئی ہے، انہیں اسی وقت ہی شور کرنا یاد آیا تھا. اے میرا بندہ اتنی سی کیل کو دیوار میں لگائے، پورا مدرسہ شور سے متاثر ہو جائے، تجھے پتہ ہے اتنا بڑا انسان میرے رحم مادر میں کیسے بنا دیا. ساگ کا موسم ہے، مولی کا موسم ہے، گاجر کا موسم ہے، تیری اماں ان کی کٹائی صفائی کر رہی تھی، تجھے پتہ ہی نہیں تیری اماں اٹے کو آٹا گوندھ رہی تھی، اٹے کو مٹھیاں بھر رہی تھی، اندر میں تیری آنکھوں کے اندر رنگ بھر رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلنے دیا میرے تیری ماں کو. کوئی جمنے والی چیز کو یوں کر کے ہلائے، اس کا سارا جمنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. یہ کہتے اس نے ہلایا تھا، اس نے کیا تھا. سوئی کے اندر دھاگا ڈالے کوئی ہلا دے، کپڑے کی سلائی مشین پہ بیٹھا کرا کوئی ہلائے، سلائی تیڑی میڑی ہو جاتی ہے، اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا. نو ماہ تیری ماں کو پتہ ہی چلنے نہ دیا، کبھی اٹھک بیٹھک کر رہی تھی، کبھی کپڑے دھو دھو کے اوپر لے جا رہی تھی، کبھی گھرین کے اندر جھاڑو لگا رہی تھی. تجھے پتہ نہیں بندہ میں تیرا چہرہ بنا رہا تھا، تیرے چہرے کے اندر رنگ بھر رہا تھا، تیری گالوں کی خوبصورتی بنا رہا تھا، تیرے ہونٹوں کی لائن، تیرے ہونٹوں کے ملائم پنے کو بنا رہا تھا، تیری ناک کی نتھوں کو باریک بنا رہا تھا. اگر بندے میں بھی ہلنے کا محتاج ہوتا، بتا آنکھ کہاں جاتی، ہونٹ کہاں جاتے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تجھے شرم نہیں آتی میرا کھا کر مجھے غراتا؟ ابھی مولانا فرما رہے تھے لوگوں وجود ہمارا ٹھنڈا، ایمان ہمارا گرم ہے. موضوع تو میرا تقریر کا کچھ اور تھا، ہم بھی فقیر لوگ ہیں، ان اللہ والوں کی جھولیوں کے سامنے کچکول لے کے بیٹھے رہتے ہیں. بس اسی پر میرا موضوع تقریر کا بن گیا کہ ہمارا جسم ٹھنڈا، ایمان گرم ہے. قسم اٹھا کے بتاؤ ایمان گرم ہے؟ آج اگر ایمان گرم ہوتا تو آپ کو آپ کے بازاروں میں بس دیانتداری نظر نہ آتی، دیانتداری نظر آتی، امانتداری نظر آتی، گاہک کا خیال نظر آتا. پتہ ہے گاہک کا اور خریدار کا، گاہک کا اور آپس کے اندر دکاندار کا کیا تعلق ہے؟ کتنے گاہکوں کو آج جھڑکا، کتنے گاہکوں کو ایمان کو بچاتے ہوئے سودا دیا، کتنوں سے ڈیلنگ ہوئی. وہ دکاندار جس سے گاہک سامان لے کے چلا گیا، تاجر طبقہ بیٹھا ہے، دکاندار میری طرح ملازم طبقہ بیٹھا ہے. وہ دکاندار جس سے میرے عزیزو اللہ اکبر خریدار سودا لے کے چلا گیا اور گھر جا کر یا کسی بات پر اس کو سودا واپس کرنا پڑ گیا، کوئی کرے گا؟ یا تو تم نے بڑا بڑا نیچے لکھا ہوا ہے، کسی نے آج درود شریف نہیں پڑھا صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ درود شریف پڑھنا بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹکٹی تسبیح چل رہی ہے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیچے لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. واحد کلام، ایک دام، وقت ضائع نہ کریں، بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں. کوالٹی نمبر 1 حاجی صاحب یہ پھندا جب تیرے گلے میں ڈلے گا کوالٹی نمبر 1 کا، اللہ فرمائیں گے کہاں سے تھی کوالٹی نمبر 1؟ سارا دکاندار کے اندر مال کوالٹی نمبر 1 ہے، یا تو دکان کے اوپر لکھتے کچھ مال کوالٹی نمبر 1 ہے، باقی دھڑے کا مال ہے. اتنا بڑا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ.
ادھر مکے کی تصویر، ادھر مدینے کی تصویر، گھروں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی۔ میں نے کہا بڑا فضل ہے بھائی اس گھر کے اندر۔ کاریگور صاحب میں بھی چلا گیا، میں نے کہا چلو تھوڑا سا فضل ہی لے کے آ جاؤں۔ میں نے جا کے دروازہ کھڑکھڑایا، السلام علیکم، میں نے کہا جی کوئی ہے گھر میں؟ میں نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی بہت گہرا فضل ہے بھائی، تو تکڑا فضل ہے کوئی گھر کے اندر۔ میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا بات کر کیا بات ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی۔ کھانے کے ساتھ دسترخوان کوئی نہیں، کھانے والوں میں ہاتھ دھونے والا کوئی نہیں، ھذا من فضل ربی۔ گھر کے 10 افراد میں کسی نے بسم اللہ نہ پڑھی، کھانے کے بعد الحمدللہ نہ کہا، کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے۔ باپ نے کہا بیٹے، انہوں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا ھذا من فضل ربی۔ ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی میں نے تجھے 5 دفعہ بلایا، آواز دے دی، وہ کہنے لگی امی پھر کیا ہو گیا، چھڑی مرتبہ اور دے دے۔ میں نے کہا من فضل ربی۔ اتنا بڑا فضل، تمہاری ہمت ہے تم اتنا بڑا فضل سنبھال کے بیٹھے بھائی۔ ایک کمرے سے بھائی باہر نکلا، یوں کر کے منہ اوپر کر کے چلا گیا، دوسرا ادھر کو نکل گیا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ مہمان آیا کہ نہیں، سگے بھائی ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کمل صاحب دعا فرماؤ، 2 مہینے سے نہیں آپس میں نہیں بولتے۔ میں نے کہا من فضل ربی۔ میں گھر کے اندر جا کے بیٹھا، ادھر سے ایک نقاب اوڑھ کے آئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ میں یہاں گھر کی بہو ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیر ہوئے؟ کہ میں سانس تو نہیں آ رہی، ادھر سے تو نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کمل صاحب کو پڑھنے واسطے بتا دو، سانس بڑی زبان دراز ہے۔ میں نے کہا ھذا من فضل ربی۔ بہو اپنا آپ بچا کے گئی، ساسو ماں سامنے آ گئی، السلام علیکم والی جی، ماشاءاللہ میں یہاں ہوں، گھر کی سربراہ ہوں، جب سے ہماری بہو ہمارے گھر کے اندر آئی بس سانس لینا مشکل ہو گیا، رات کو نیند نہیں آتی، کوئی ایسا تعویذ دے کے جاؤ کہ اس کی زبان ہی بند ہو جائے۔ میں نے کہا من فضل ربی۔ 4 ٹائم گھر کے اندر کھانا کھایا، ایک مرتبہ بھی دسترخوان پہ حلال کا رزق نظر نہ آیا، تو میں پھر دروازے سے باہر نکلا۔ میں نے کہا من فضل ربی مٹا، بلکہ اس دروازے پہ لکھا ھذا من غضب ربی، یا اللہ کا فضل نہیں برس رہا بلکہ خدا کی لعنت پڑ رہی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ حکم صرف مولویوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ حکم قاریوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ علماء کے لیے نہیں آیا تھا جو یوں کر کے مجھے گھور گھور کے ٹک ٹک کے دیکھ رہے، ہر ایک کے لیے حکم آیا تھا۔ جو گھر کا سربراہ، گھر کا سائیں ہے، جو گھر کا مالک ہے، اس کے لیے اللہ کے قرآن کا حکم ہے، اے میرا بندہ اپنے آل و عیال کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کر، ایمانداری سے بتاؤ۔ دکان کا حکم تو بہت کیا، کاروبار کا تو کیا، اسکول چلا جائے، اکیڈمی کا وقت ہو گیا، ٹیوشن جانے کا وقت ہو گیا، باپ کے پاس دکان پہ ہاتھ بٹانے کا وقت ہو گیا۔ آج یہ گھر کے اندر کتنا لارا، کتنی آوازیں لگتی رہی، رب اکبر کی قسم ہے سوائے چند ایک کے کسی گھر کے اندر کسی نے نماز کے سجدے کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ تو نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر، اپنے بچوں کو تیار کر، اپنے گھر والے لگائی، اپنی لگائی کو، اپنی اولاد کو تیار کر۔ رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہونا، سجدہ تو کر کے دکھا، رزق کا وعدہ تو تیرے اللہ نے کر رکھا ہے۔ دکان کا مالک بے نمازی، 10 ملازم بے نمازی، آنے والا گاہک بے نمازی، خریدنے والے ہاتھ بے نمازی، بیچنے والے ہاتھ بے نمازی، بتا برکت کہاں سے آئے گی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کے کان میں آ کے کچھ بات کرنے لگا، اتنے میں اس کا مالک آ گیا، یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، عشاء کی نماز میں تو کوتاہی کر جاتا ہے۔ جی بڑا لمبا سفر کر کے کام کاج کرنے کے لیے جاتا ہوں، بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے جاتا ہوں، آتے آتے تھکا جاتا ہوں، ڈھال ہو کے بستر پہ گر جاتا ہوں، کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز کے اندر میرے سے لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے جس دن تو نماز پڑھ کے نہیں سوتا، اس دن تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے، تیرا اونٹ تیری چرپائی کے پاس بندھا ہوتا ہے، اسے اتنی تپش پہنچتی ہے، آج رسی توڑا کے میرے پاس آ گیا ہے۔
जिस घर में मेरा अजीज हो ईद की नमाज के अलावा कोई नमाज पढ़ने वाला न हो, तरावी की नमाज का इनकारी, जुमे की इल्मा नमाज का इनकारी, दूसरी नमाज का इनकारी, बताओ उस घर के अंदर खुदा से क्या झगड़ा, उस घर के अंदर खुदा का रिज़्क़ कैसे आएगा। उलमा इकराम बैठे हैं, फरमाया अल्लाह ने नमाज के सजदों पे रिज़्क़ का वादा कर रखा है, ऐ बंदे तू सजदे में कुताही न करना, मुझे मेरी जात की कसम मैं रिज़्क़ के अंदर कमी नहीं करूंगा। हमारा क्या इतना सा इंशाअल्लाह कह के उनको निकल जाएंगे। मौलवी साहब फरमा रहे थे ईमान हमारा गर्म है और अल्लाह अकबर वजूद हमारा ठंडा। अभी मेरे अजीजों जलसे के बाद देख लेना मेरे समेत 10 आदमी यहाँ जूतियां तलाश करते फिरेंगे। ये ईमान की कमजोरी। इस उम्मत पर एक ऐसा जमाना आ गया, अल्लाह अकबर, इतना अपने आप को गिराएगा, अपनी जात को गिराएगा, अपनी शान को गिराएगा, अपनी औकात को गिराएगा। अल्लाह अकबर। अभी पिछले दिनों मैं जगह की बात नहीं करता, मेरे अजीजों आज से 1.5 महीने पहले मैं एक जगह जलसे पे गया, उन्वान था खत्म नबूवत का उन्वान था, 4-5 नात खान हजरात, कुर्रा हजरात, खुतबा हजरात आए थे। पता है मेरे अजीजों बाद में क्या कारगुजारी हुई, कितनी किताबें बिकी, कितनी अवामुन्नास आई, कितनी साइकिल कार मोटरसाइकिल के टोकन बटे। सारी कारगुजारी के बाद एक मौलवी साहब कहने लगे आज तो अजीब बात हो गई, खत्म नबूवत के प्रोग्राम में आने वाले मोटरसाइकिलें आपस में खड़ी हुई थी। एक मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल की टंकी का कवर टूटा हुआ था, वो जाते हुए अपना कवर उतार कर साबुत कवर किसी का उतार के ले गया। ये हाल है, ईमान गरम है। मेरा भी ईमान गरम, तुम्हारा भी ईमान गरम। माजरत के साथ में आपकी जात पर अटैक नहीं कर रहा, उलमा इकराम को निकाल कर मेरे जैसे 1-2 सारे नहीं बल्कि कोई भी नहीं, सब में निकम्मा मैं बैठा हूँगा। 5000 का नोट फेंक के देख लो, अभी आपको पता लग जाएगा ईमान ठंडा है कि ईमान गरम है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ज़माने की कसम, असर के वक़्त की कसम उठा रहे हैं। भला मालिक कायनात को कसमें उठाने की क्या जरूरत, फरमाया सारे के सारे इंसान खतारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेके आए, व अमिलुस सालिहात, ईमान को मजबूत बनाना, ईमान की मजबूती की शर्त अमाल सालेह है। इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल करीब, तेरी नमाजें तुझे बेहयाई और गुनाहगारी के कामों से रोक देंगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कराड़ों के बाजारों में जाके देख लो, हिंदुओं के बाजारों में जाके देख लो, सिखों के बाजारों में जाके देख लो, नकलो हरकत से तुम्हें अपने मजहब की पहचान करवाएगा। कितनी बदनसीबी की बात है, चनियोट के बाजार में कोई हिंदू कराड़ कोई नहीं, कोई यहूदी ईसाई कोई नहीं, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है न खरीदार का पता लगता, न ग्राहक का पता लगता, न दुकानदार का पता लगता कि कौन बेईमान है कौन ईमान वाला, कोई पता नहीं लगता। लेकिन हमने किरदार ऐसा बनाया, शबात ऐसी बनाई, सूरत सीरत ऐसी बनाई कि मेरे अजीजों मुसलमान पहचानना मुश्किल हो गया है। वो दुकानदार जिसके पास ग्राहक वापिस आया और कहा जी आपकी दुकान से कल सौदा लेकर चला गया था, क्या हुआ ऐसे? अजी इसकी घर के अंदर जरूरत नहीं, इसे वापिस कर लो। अब हम क्या कहेंगे? नहीं भाई नहीं, पन्नी खुल गई इसकी, तो इसे कौन लेगा? वो कहने लगा नहीं आपकी मेहरबानी, परा सड़ दे चौक के अंदर। फिर ये तमाशा बढ़ता बढ़ता बाजारों में जाएगा, घरों के अंदर जाएगा, आज फलाने की फलाने से लड़ाई हो गई। एक ही आपस की डीलिंग है जो मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने डीलिंग फरमाई और आपने बतलाई और उलमा इकराम ने इसकी तजरीह फरमाई। फरमाया दुकानदार के पास ग्राहक आया और ग्राहक ने कहा हजरत कल आपसे चीज ले गया था, इसकी जरूरत नहीं, वापिस कर लो। अब ग्राहक खंदा पेशानी के साथ पैसा आया, कहले कोई बात नहीं अजी, कोई नहीं, आपने नहीं खरीदा, कोई और लेकर चला जाएगा, ये ने बेचने के लिए रखी है, बताओ कितने पैसे? इतने दिए थे, लो भाई कुछ और चाहिए? नहीं, अच्छा भाई तुम्हारी मेहरबानी। वो इसका शुक्रिया अदा करे, वो इसका
شکریہ ادا کرے۔ فرمایا ایسے دکاندار کو میں آمنہ کے لال کی طرف سے پیغام دے دو، ایسی دکاندار جو اپنے گاہک کو خوش کرے، قیامت کے دن میں ایسے دکاندار کو اپنے سینے سے لگا کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب ایمان کی اندر چنگاری جلی ہوئی ہوگی، ایمان کے اندر شمع روشن ہوگی، تو پھر میرے عزیزو آنکھ کا حیا کو کرنے کا، زبان کو سچ بولنے کا، میرے عزیزو زندگی کی سانسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق جینے کا دل کرے گا۔ جب ایمان کے اندر کمزور ہے تو میرے عزیزو دین رڑتا ہوا بہتا ہوا، دین کی بنیادیں کمزور نظر آئیں گی۔ اسی یہی وجہ ہے میرے عزیزو آج ہمارا دین کے اوپر کچھ لگانے کو دل نہیں کرتا، نہ اولاد نہ مال نہ جان، ترغیب دے کے تھک جاؤ، کبھی جنت کی بشارتیں دے دی، کبھی صحابہ کے ساتھ کی بشارتیں دے دی، کبھی حوض کوثر پر کھڑے ہونے کی بشارتیں دی۔ اللہ اکبر، باتیں تم صدیق اکبر کی صداقت کی، صدیق کے آثار کی، قیامت کے دن صدیق کے ساتھ کی کرتے ہو، اور ایمان ہمارا اتنا کمزور کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ زبان سے بولنا، ہاتھ سے خرچ کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ کہاں سے لاؤ گے وہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا معیار؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، زاروں قطار گھر کے اندر بیٹھ رہے، گھر والی کہنے لگی کوئی موت میت نہیں نظر آ رہی، کوئی جنازہ نظر نہیں آ رہا، تیرے جسم پر کوئی داغ دھبا زخم کا نشان نظر نہیں آ رہا، اندرونی چوٹ لگی، بیماری لگی، آج کسی نے تجھے کچھ کہہ دیا، کیا وجہ؟ تیری آنکھ کا آنسو ختم نہیں ہو رہا، تیرا رونا بند نہیں ہو رہا، تیرے رونے کی آواز بند نہیں ہو رہی، اب کیا کرے؟ مجھے نہ بھوک لگی، نہ کپڑے کی ضرورت، نہ میرے جسم میں درد ہو رہا، نہ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ آج رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی ترقی کے لیے چندہ مانگا، میرے پاس دینے کے لیے کھجور کا بھی دانہ کوئی نہیں۔ گھر والی کہنے لگی، اچانک میرا گھر والا اٹھا، ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، مدینے کی گلیوں میں سے گھومتا ہوا مدینے سے باہر نکل گیا، دل کا اجالا نہیں، شام کا وقت نہیں، رات کے اندھیرے میں کہہ رہے، اوہ لوگو میرے سے مزدوری کروا لو، خالی ہاتھ لے کر مجھے آمنہ کے لال کے سامنے جاتے ہوئے حیا آ رہا ہے۔ ایک یہودی کے باغ کو ساری رات میرے عزیزو پانی لگاتے رہے، صبح 2 سا کھجوریں 6.5 کلو کھجوریں ملی۔ بعض روایت میں آیا اپنے گھر کے پاس سے گزرے، کھڑے ہو گئے، فرمایا آدھی گھر دے دوں یا آدھی لے جاؤ؟ بعض جگہ آیا کہ آدھی گھر دے دی، آدھی لے کے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ مال کا، غلوں کا، اناج کا ڈھیر دیکھا، یہ 3 کلو کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہوئے شرم آ گئی۔ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر، مسجد کی دیوار کے پاس ہے، مسجد کے دروازے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تکنے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ گئے، کملی والے تیرا ایک دیوانہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، اللہ فرما رہے ہیں جا میرا پیغمبر اس کے ہاتھ سے مال لے لے، اور اس کے ہاتھ کے مال کو لے کر، اس کی کھجوروں کو لے کر سارے اناج اور غلے کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دے، ڈال دے، اور اسے کہہ دے خالق کائنات نے تیری 3 کلو کھجوروں والا صدقہ قبول کر لیا ہے۔